السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الافادات السنیہ، فتاوی مہریہ شریف، جو اعلیٰ حضرت مجدد ملت ماضیہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ عنہ سے منسوب یہ فتاوی مہریہ شریف کتاب، جس میں کہ کچھ اقتباسات یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، یعنی شیئر کیے گئے ہیں، اور غالباً اغلب گمان یہی ہے کہ میں نے جو کل یا غالباً پرسوں ذہن سے بھی نکل رہا ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدہ غیر سید کے ساتھ میں کس شکل میں نکاح کر سکتی ہے، اور سیدہ لڑکی کا عالم کے ساتھ میں نکاح، وہ عالم جو اس کا ایز اے علم کفو ہے۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ کفو کا مسئلہ جو ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید تو ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل المؤمن اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ رشتہ اخوت ہے، رشتہ ایمانی ہے۔ اچھا، اور میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ عرض کیا تھا کہ علم جو ہے وہ نسبی شرافتوں سے بلند ہے۔ یہ جو کفر کا مسئلہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے، اس کی وجہ جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ نسبی، تجارتی، کاروباری، علاقائی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرافت نسبی میں داخل ہیں۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو خاندانی اعتبار سے جو اس کا نسب نامہ ہے وہ تو بہت اونچے خاندان سے ہے، ٹھیک، لیکن اس کا جو مشرب ہے، یعنی اس کا جو کاروبار ہے، وہ ایسا ہے جس کو عرف میں بڑی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے کوئی سید ہے لیکن بیچ رہا ہے وہ کیلے، بیچ رہا ہے وہ امرود، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس قسم کی ساری مثالیں، جملہ مثال آپ جمع کر لیجئے گا، اور پھر بعد آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ کفر کے معنی اور مطلب کیا ہے اور کیوں بیان کیا گیا ہے نسبی شرافت کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی ایسا سید ہے جو نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ سید ہے اور وہ کام، اس کا جو کاروبار ہے وہ کیلے بیچنے کا ہے، امرود بیچنے کا ہے، یا روڈ پر، فٹ پاتھ پر کپڑے بیچنے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہوگا، اس شرافت نسبی کو جو اہمیت دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر ہر ہسبینڈ وائف میں، دھیان رکھیے گا، اور اگر آپ کے تجربات میں بھی ہو یہ بات جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ضرور شیئر کریے گا، ٹھیک ہے نا، کہ کن کن گھروں میں یہ معاملات ہیں۔ ہسبینڈ وائف میں اکثر کیا ہوتا ہے، جب کسی مسئلے پہ ڈسکس ہوتی ہے نا، تو ظاہر ہے دونوں جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس آپے سے باہر ہونے کے وقت میں اگر ہسبینڈ آپے سے باہر ہوا تو وہ کہتا ہے، اوے چپ رہنا میرے سامنے، تو کیلے والے کی لڑکی ہے۔ ایسے ہی جب وائف جوش و جلال میں آتی ہیں تو وہ فرماتی ہیں، اوے بندے سے پتر بن، تو سیب بیچنے والے کا پتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وہ کفر ہے، یہی وہ شرافت نسبی ہے جس کو کفر کے بیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں بھی نکاح کے بعد میں آتی ہیں، اور اس قسم کی تانا زنی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان، یعنی سید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا گھر کا کام کیا ہے وہ، اور جس لڑکے سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا کام کیا ہے، وہ دونوں ملحوظ رکھیے، تاکہ جب یہ دونوں لڑیں ایک دوسرے سے
تو اس وقت یہ ایک دوسرے کو اس معنی میں تانا نہ دیں کہ تو کیلے والے کی لڑکی ہے اور تو امرود والے کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن محترم نے اس فتاوی مہریہ شریف کے یہ اقتباسات یہاں پر شیئر کیے ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ اس میں جو سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کسی سیدہ لڑکی کا نکاح کسی سیدہ ہاشمیہ فاطمیہ، میرے نزدیک تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے علماء اکرام میری اصلاح فرما دیں، بے شک اگر میں غلط ہوں، یقیناً میری غلطی ہو سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، کیونکہ اس سوال کے اندر دو لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک لفظ ہے ہاشمیہ اور ایک لفظ ہے فاطمیہ۔ ظاہر ہے کہ ہاشمیہ جو ہے وہ ایک خاندان ہے، بنو ہاشم، اور فاطمیہ جو ہے وہ منسوب ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی جانب۔ یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سیادت عطا فرمائی ہے اور سید کہا ہے تو وہ کس کو کہا ہے؟ اسی لیے علماء اکرام، فقہاء اکرام نے یہ تصریح فرما دی ہے کہ بعینہ سید ہے، بلکہ لفظ سید۔ وہ سادات اکرام کن کو کہا جائے گا؟ جو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی المولا تعالی عنہم اجمعین کی اولاد ہے، ٹھیک؟ اس کو سید کہا جائے گا۔ یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی المولا تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین کی جو اولاد چلی آگے وہ سید ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولا کائنات رضی المولا تعالی کی جو دیگر ازواج سے جو اولادیں ہوئی ہیں ان کو فاطمی سید نہیں کہا جاتا، ان کو علوی کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ علوی، کہ وہ علوی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سوال میں ہاشمیہ اور فاطمیہ، تو فاطمیہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہاشمیہ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں وہ دوست جو اس سوال کو سمجھ سکیں کہ کون سا ہاشمی فرد ہے جس کو سید قرار دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کہ میری بیٹی فاطمہ سے میری نسل چلے گی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید اور متعین فرما دیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سے میری نسل چلے گی۔ کیا نسل چلے گی؟ کہ حضرت امام حسن یہ حضور کی نسل میں شمار کیے جائیں گے، حضرت امام حسین یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بعینہ ہی ویسے ہی قرار دیے جائیں گے جیسے اور باپوں کی اولاد کو بعینہ ہی اسی باپ کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ چنانچہ اس پر عمل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی المولا تعالی کو دیکھتے تھے تو برجستہ کہتے تھے یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہاشمی جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے تو ہاشمی خاندان میں کوئی ایک دو افراد نہیں تھے، سینکڑوں تھے۔ اب بتایا جائے کہ سید کا صحیح اطلاق جو ہے وہ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کون سی؟ حضرت امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، یہ خود بھی سید، ان سے جتنی اولادیں چلیں سلسلہ بسلسلہ وہ سب سید۔ تو اب اس میں ہاشمی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ایز اے سید جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہی ہے، باقی سب علوی ہیں اور جو دیگر ہیں وہ سب ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں جو سوال کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں لفظ ہاشمیہ جو ہے یہ اضافہ ہے، بے ضرورت ہے، ٹھیک؟
کہ یہاں ہاشمی سے تو مراد ہے ہی نہیں کوئی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوال میں ہی یہ ہے کہ سیدہ لڑکی بغیر ولی اقرب یا ولی بعید کی رضامندی کے از خود اپنی مرضی سے کسی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک؟ تو دوستوں نے جنہوں نے شیئر کیا ہے وہ پہلے اس سوال کو اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ جس کی بارگاہ میں سوال کیا جا رہا ہے اس کی نظر عمیق اور دقیق نظر، یعنی اعلی حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمت والرضوان کی نظر میں سوال کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جواب بعینہ اسی طرح آپ نے عنایت فرمایا ہے۔ ٹھیک؟ کیونکہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ ولی اقرب سے مراد یہ ہے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا باپ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہی سب سے بڑا ولی اقرب۔ باپ کا انتقال ہو گیا، صرف چچا باقی ہے، تو وہی اس کا ولی اقرب۔ چچا کا بھی انتقال ہو گیا لیکن دادا باقی ہے، وہی اس کا ولی اقرب۔ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا نانا باقی ہے، وہی اس کا ولی اقرب۔ نانا کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا خالو باقی ہے، وہی اس کا ولی اقرب۔ اسی طرح یہ تمام رشتے جو ہیں یہ یکے بعد دیگرے ولی اقرب میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک اور ایک ہوگا ولی بعید، یعنی یہ جو اصول والے ہیں یا فروع والے ہیں، یعنی ننیالی خاندان اور ددیالی خاندان، ان دونوں خاندانوں میں کبھی کوئی فرد نہ پایا جائے، بہت دور کا ہو، بہت دور کا، اس کو بھی ولایت میں، ولایت سے مراد یہ نہیں کہ جو ہم ولایت عرف میں سمجھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ والی ولایت کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ ولایت بمعنی گارجین کے ہے، بمعنی سرپرست کے ہے، بمعنی لک آفٹر کرنے والا ایز اے خاندانی، نہ کہ جو NHS پرووائڈ کرتی ہے ہمیں نرس جو ہے وہ ہمارا ولی اقرب یا ولی بعید بن جائے گا، وہ والا نہیں۔ بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر میں ہم ہیں اور ہمارے گھر میں جو بڑا ہے وہ ولی ہے۔ تو اس صورت میں سوال میں ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ ولی اقرب یا ولی بعید جو ہے اس کی بغیر اجازت کے اگر بنفس نفیس خود لڑکی سیدہ کسی غیر سید سے شادی کرے، نکاح کرے، تو آیا وہ نکاح درست قرار پائے گا؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا حرام حرام حرام، بالکل جواب صحیح ہے، ٹھیک۔ لیکن دوسرا کیا جواب ہوگا اس کا کہ ولی اقرب یا ولی بعید اگر راضی ہے اور غیر سید لڑکے سے شادی کرنے پر، نکاح کرنے پر اس کے اولیاء راضی ہیں، تو پھر اس نکاح کو حرام نہیں کہا جائے گا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ عالم، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ عالم، کیونکہ یہ صرف کفو کا جو مسئلہ ہے یہ شرافت پر ہی منحصر ہے کہ شرافت ہونی چاہیے، تو علم جو ہے وہ تمام شرافتوں سے بلند مقام رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمام شرافتوں سے بلند مقام رکھتا ہے۔ کیسے؟ جیسے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا، حضور کسی سید سے بیعت کرنا کیسا ہے؟ کسی سید سے بیعت کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ سید جو ہوگا یعنی ایز اے مرشد یقیناً قابل احترام ہے، قابل تعظیم و تکریم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی بیعت، اب بیعت کے جو مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ بیعت کے کیا کیا تقاضے ہیں، وہ تمام تقاضے پورے ہوں تب ہی بیعت مانی جائے گی، ورنہ جو آج کل کے آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ نمازوں کا پتہ ہے، یہ اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی پھر مجھ پہ فتویٰ لگا دے کہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں،
الا ماشاء اللہ، وہ نہ تو خود جو ہے وہ قرآن سے بہرہ مند ہیں، نہ احادیث کا ان کو علم ہے۔ ڈگریاں تو ان کے پاس مل جائیں گی بڑی بڑی کہ میں ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہوں اور میں فلانی یونیورسٹی سے فارغ ہوں، لیکن قرآن پڑھنے کے نام پر اگر ان سے کہا جائے تو مشکل سے 3-4 آیات پڑھی جائیں گی۔ اگر یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو میں الحمدللہ افورڈ کرنے کو تیار ہوں۔ تقریباً 100 سادات کرام، یہ میں کوئی کسی کی ہتک کرنے کے لیے، کسی کی خدا نخواستہ بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کی شان میں توہین کرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ریئل بات بتا رہا ہوں، ریئل جو میرا حق ہے۔ کیونکہ ہمیں صرف سید ہونے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس نبی کی نسبت سے ہمیں سیادت ملی ہے اس نبی کے فرامین کو تو بھلا کر کے بیٹھو، دنیا کی بکواسات میں پڑے رہو، نہ شغل اختیار کرو تو اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن سے یا رسول اللہ کی حدیث سے، تو پھر رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ میں افورڈ کرنے کو تیار ہوں 50 یا 100 سادات کرام کو جو آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، عام طریقے سے جو علماء نہیں ہیں ان کو بلا لائیے، سارا خرچہ میرے ذمے، اور ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ دے دیجئے اور ریکارڈنگ کریے اور ان سے کہیے کہ آپ بآواز بلند قرات کریں۔ میں سمجھتا ہوں ان 100 یا 50 میں سے شاید 2 یا 3% ایسے ہوں جو شاید تلاوت کرنے پہ قدرت رکھتے ہوں یا تلاوت کر سکیں، ورنہ آپ دیکھیے گا باقیوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان چیزوں کی طرف اگر کوئی نشاندہی کرے تو وہ سیدوں کا گستاخ ہو جائے گا، وہ معتوب ہو جائے گا، وہ جانے کیا کیا ہو جائے گا، ہونے دو بہرحال، لیکن جو حقیقت ہے اس کو ہر حال میں بیان کرنا ضروری ہے۔ ایسا کوئی سید نہ سمجھ لے کہ بس ہمیں سیادت کی نسبت مل گئی ہے تو اسی تو فارغ ہیں، بالکل ساڑھے اوپر تو کوئی احکام لاگو ہی نہیں ہوتا، نہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دینی ضروریات کی معلوماتی چیزیں، کچھ نہیں، اسی نہ ساڑھی تو بلے بلے ہے بس۔ تو ایسا میرے دوستو کچھ نہیں ہے، کسی کی بھی بلے بلے نہیں ہوگی، بلے بلے جبھی ہوگی کہ جس نے بلے بلے نسبت تمہیں دی ہے، وہ نسبت جب تک تم اس نسبت کا پورا خیال نہیں کرو گے جب تک بلے بلے نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ، اکثر میں نے دیکھا علماء کرام کو، خاص کر سادات کو، کہ وہ سادات کے مجمع میں ہوتے ہیں تو وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم وما التناهم من عمل من شیء۔ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی جل شانہ عظم بالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے مومنین اور ان کی اتباع میں، جو ان کے اہل خانہ، ان کی ذریت، ان کے فالورز ایز اے ذریت، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، ان کی اتباع میں، اتباع سے مراد کیا ہے؟ خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھ لینا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صرف اتنا پڑھ لینا، یہی اتباع کا مفہوم ہے۔ اگر یہی اتباع کا مفہوم ہو تو پھر تو مسجدیں جیسے اب بند ہیں ان کو لائف ٹائم کے لیے بند کر دیجئے، جتنے مدارس چل رہے ہیں اس وقت بند ہیں، لائف ٹائم کے لیے بند کر دیجئے، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، بس کلمہ پڑھیے، ایمان مجمل پڑھیے اور مفصل پڑھیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اتباع کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہوں، گو اعمال تھوڑے ہوں۔ یہ کوئی آپ سے نہیں تقاضا کر رہا ہے کہ حضرت غوث الثقلین قطب الکونین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 ایئر برج عجمی میں ریاضت اور تزکیہ نفس فرمایا اپنا، اور مجاہدہ فرمایا، مراقبہ فرمایا، تو آپ بھی جا کر کے 25 سال بیٹھیے جنگل میں یا پہاڑ پر؟ نہیں،
آپ کو جتنا حسب مقدر آپ سے عمل ہو سکتا ہے وہ کریے. یہ عمل آپ کا اس وقت دیکھا جائے گا جس وقت رب تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ آپ سے دادا، آپ کے خاندان کے وہ مومنین افراد جن کے اعمال ایمان عظیم ہوں گے، عظیم، ان افراد کے ان اعمال کی بنیاد پر، ان افراد کے ان اعمال کی بنیاد پر، ان کے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ ان مومنین کے اولاد ہیں کہ انہوں نے ان کی اتباع کری ایز اے ایمان اور ایز اے عمل. گو کہ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں اس بات کو مینشن کیا ہے، خالی اتباع ایمانیات میں نہیں بلکہ فرمایا وما التناہم من عمل من شیء، یعنی ان کا عمل جو ہوگا وہ ان گزرے ہوئے بزرگوں کے اعمال کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہ رکھتا ہو یا مختصر ہو بالکل. شے عملی شے جو ہے یعنی ان کے اعمال، ان کا عمل بالکل مختصر ہوگا لیکن ایمان میں قابل ہوں گے. یہاں یہ آزادی نہیں دی گئی ہے کہ عمل ہی نہ ہو، بالکل نہیں، عمل کرو جتنا کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ بس اب ہم سید خاندان میں پیدا ہو گئے، ہمارے اوپر سے نمازیں معاف ہو گئیں، روزے حج و زکوٰۃ بھی معاف ہو گئے، صدقہ فطر بھی معاف ہو گیا، صلہ رحمی بھی معاف ہو گئی، سب کچھ معاف ہو گئے، بس اسی تو علی نے پتر ہاں. بس یہ دماغ میں بٹھا لیا ہے. ہرگز ہرگز یہ مت بٹھائیے دماغ میں. ٹھیک اسی طریق پر چلیے جس طریق کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، اور خاص کر قرآن کریم نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راہ کی طرف چلے اور وہ کسے باشد ہے. خالی یہ نہیں کہ مغل جب چلے گا تو وہ، یا پٹھان چلے گا تو وہ، یا گجر چلے گا تو وہ، یا چودھری چلے گا وہ، یا رائن چلے گا وہ، یا جٹ چلے گا وہ. نہیں، مجموعی طور پر ہے کوئی بھی مومن کہلانے والا اگر سبیل مومن سے ہٹ کر چلے گا تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو ایسے ٹھکانے کی طرف موڑ دیں گے جو سب سے بدتر ٹھکانہ ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو ہے کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، کہ روز حشر ہر قسم کا سبب، ہر قسم کا نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے سبب کے. ٹھیک، اس نسب اور سبب کا مطلب کیا ہے؟ خالی سلسلے میں داخل ہونا، یہ مطلب ہے. ابے نسب اور حسب کو بچا کے لے کے جاؤ تب وہ حسب اور نسب ایکسیبل ہوگا. دنیا بھر کی نافرمانیاں دنیا میں کر کے رہیں، ٹھیک، اور دنیا بھر کی جو بد سے بد چیزیں ہیں وہ سب کریں، اور اس کے بعد میں پھر فخریہ طور پہ اگر ہم یہ میں اس میں بھی شامل ہوں، کوئی یہ نہ کہے عرفان میاں نے سب پہ طنز کیا، نہیں، میں بھی شامل ہوں. میں بدکاری کروں، میں زناکاری کروں، میں جوا کھیلوں، میں ڈرگز ڈیلنگ کروں، سمجھے صاحب، میں لوگوں کا ناحق قتل کرنے لگوں، لوگوں پہ ظلم کرنے لگوں، یا جو کچھ میرے جاننے والے ماننے والے مریدین ان پہ میں ظلم کرنے لگوں، صرف اور صرف میری نیت یہ ہو کہ مرید اس لیے بناؤ تاکہ نذرانہ مل جائے. میرے دوستو بزرگوں، اس قسم کی نام ہے، اس قسم کی بدعمالیاں کرنے کے بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرما دیا گیا ہے، کیا فرما دیا گیا ہے؟ قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو تم اپنے بیٹے کنعان کو پکار رہے ہو اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، جان لو تمہارے رب نے اس کی اہلیت جو تم سے تھی، جو قربیت تھی، اس کو ختم کر دیا ہے.
کیوں ختم کیا ہے؟ کہ اس نے عمل صالح نہیں، عمل غیر صالح اس نے قبول کر لیا اور اس پر وہ عامل ہے۔ کیا؟ تمہاری نبوت کا انکاری ہے، تمہارے رب کے فرمان جو تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچے ان سب پر اس نے انکار کر دیا۔ لہٰذا رب تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کی کہ ارشادات عالیہ اور احادیث مبارکہ کے ارشادات عالیہ کو ایک تو ہے یکسر انکار کر دینا، وہ تو کفر قطعی ہے، یکسر انکار کرنا کفر قطعی ہے، اور اس ارشادات قرآن یا ارشادات احادیث مبارکہ پر عمل نہ کرنا، ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے عمل کرنا کبھی نہ کر پانا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں مطلق یہی حکم نہیں ہے کہ ایچ پیپل کو روزہ رکھنا ہے، ایسا حکم نہیں ہے ایچ مسلمان ایچ مومن کو روزہ رکھنا ہے، نہیں، بلکہ اس میں آپشن دیے۔ کیا آپشن ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فمن کان، ایک آیت ہے فمن کان مریضا او علی سفر، آپشن دیا گیا مریض اور مسافر کو کہ جو بعینہ ہی رمضان مبارک میں اس پوزیشن میں ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی بیماری زیادہ ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ مکمل ہے، تو اس کے لیے اس کو کیا دیا گیا؟ ریلیف دی گئی، اس کو رخصت دی گئی۔ ایسے ہی مسافر کو رخصت دی گئی۔ کیا؟ کیسا مسافر؟ کیونکہ جس زمانے کی یہ بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھ لینا، اس وقت امپالا فراری گاڑیاں نہیں تھیں، فلائٹ نہیں چلے تھے، وہ وقت تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور خچروں پر سفر کرنے کا۔ دنیا بھر کی مشکلات راستے میں واقع ہوتی تھیں، دھول کے طوفان، ڈیزرٹوں سے گزرنا، پہاڑوں کی تپتی ہوئی چوٹیوں سے گزرنا اس وقت ہوتا تھا۔ اس لیے مسافر کو ریلیف دی گئی کہ اے مسافر، گو کہ تیری نیت اچھی ہے لیکن چونکہ تیرا سفر تجھ پہ شاق گزر رہا ہے، اس لیے تجھ کو ریلیف دی جا رہی ہے کہ جب تو اس سفر کو ختم کر لے، اپنی منزل پر پہنچ جائے، تب تو روزہ اس کو رکھ لینا اور اس کا اعادہ کر لینا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے جو ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم وما التناهم من عملهم من شیء، یہ جو ملایا جائے گا نا ایمان والوں کو، ان کے متبعین کو ملایا جائے گا ایمان والوں کو، یہ کس وقت پاسبل ہوگا؟ جب وہ عقیدہ صحیحہ، عقیدہ حقہ، عقیدہ صحیحہ، عقیدہ حقہ، قرآن و احادیث اور اقوال ائمہ مجتہدین اور علماء ربانیین کے اقوال کی روشنی میں عقیدہ صحیحہ اور عقیدہ حقہ کے ساتھ ہو، تب یہ نہیں کہ روافظ کے ساتھ بھی ہو کے اور تفضیلیوں کے ساتھ بھی ہو کے اور وہابیوں کے ساتھ بھی ہو کے اور دیوبندیوں کے ساتھ بھی ہو کے سب کھچڑی مل کر کے کھاؤ، بعد میں صرف نعرہ لگاؤ کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم داتا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس سے کام نہیں بنے گا۔ عقائد حقہ اور بالخصوص وہ جو قرآن و احادیث کی روشنی میں جو استنباط کر کے علماء اعلام نے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ اگر پوری طرح ہم میں پائے گئے تب تو وہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہوگا، اور اگر باطل عقیدوں سے جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ٹھیک، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ، ان کے ساتھ نہ نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھانے پینے کی کوئی محفل میں بیٹھ کے کھاؤ پیو،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بدعقیدہ گمراہ بدین لوگوں کے ساتھ میں کسی محفل میں مت شرکت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صحبت باطل ہے، ان کی صحبت سے فیض نہیں ملے گا، بلکہ جو تمہارے پاس فیض ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب سے ایسے لوگ آ گئے میدان میں کہ جن کے یہاں پر داڑھی شریف کی اہمیت یہ رہ گئی کہ وہ تھوڑی سے چپکی ہوئی رہے، ٹھیک، تھوڑی سے چپکی بھی رہے، اور سر پہ جو ان کے دستار بندی بھی ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے۔ اس جیسی دستار کے نقش و نگار تو پوری دنیا کے اندر کہیں دیکھنے میں بھی نہیں آئے اور نہ آئیں گے شاید، ٹھیک۔ بہرحال یہ کوئی جملہ معترضہ کے طور پر تھا، تو میں عرض کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی طبیعت سے شریعت چلانی شروع کر دی ہے، میرے دوستو بزرگوں، بس انہوں نے سمجھ لیا ہے میرے مطالعے کے اندر جو بات آ گئی وہی 100% صحیح ہے۔ ان کو جو اسلاف ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، ان کے ارشادات سے کوئی سروکار نہیں، جبکہ علماء اکرام، علماء ربانیین نے ہر ایک چیز کی تصریح فرما دی ہے، ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اپنی اپنی طبیعتوں سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس اسی جس راہ پہ ہیں وہی راہ حق ہے، اور اس راہ حق کو، ایسی والی راہ حق کو جو اختراعی راہ حق ہے، اس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے گروہ اور بڑی بڑی جماعت کے لوگ جو ہیں اسی فسق و فجور میں مبتلا ہو رہے ہیں جو راہ دکھانے والے کی طرف سے گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا سبب اور میرا نسب منقطع نہیں ہوگا۔ کیوں اور کون سا سبب ہوگا؟ جب اس سبب کو آپ بچا کے لے کے جائیں، جب اس نسب کو بچا کے لے کے جائیں۔ اگر دنیا میں رہ کر کے ہی آپ نے اس سبب کو پامال کر دیا اور اس نسب کو پامال کر دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خود ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا گہرائی اور گہرائی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ جو سوال ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ولی اقرب یا ولی بعید، یعنی دور کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کی اجازت کے بغیر سیدہ لڑکی کسی غیر سید سے شاید نکاح کرے تو وہ نکاح درست اور جائز قرار پائے گا؟ تو اس کا جواب اعلی حضرت عظیم البرکت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نور اللہ برقدہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بعین ہی بالکل سچ ہے۔ اگر یہ سوال یہ ہوتا کہ ولی اقرب یا ولی بعید کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سیدہ لڑکی غیر سید سے نکاح کرنا چاہے تو یقیناً اس کا جواب وہی آتا جو ہدایہ شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔